بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں کا عزم و عمل ہے۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت اعمال کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی الٹی تدبیروں، بیکار ہوتی کوششوں اور ناکام ہوتے منصوبوں، پرانے سے پرانے جادو، جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں آزمائیے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا انشاءاللہ۔ طریقہ بتاتی ہوں۔ طریقہ یہ ہے، اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ مع تسمیہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اب اس کو کتنا اور کتنے دن تک پڑھنا یہ بتاتی ہوں۔ اس عمل کو روزانہ 41 بار یعنی کہ 41 مرتبہ پڑھیں، 41 مرتبہ ہی پڑھیں اور 41 ہی دن تک پڑھیں بلا ناغہ۔ اس میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ایک دن بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ایک دفعہ کر لیں تو کبھی بھی یہ ساری مشکلیں دوبارہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات اس کے متعلق پوچھنی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ سمجھ میں نہ آنا کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کسی غیر زبان میں کلام کرتے تھے یا ان کی باتیں بہت پیچیدہ ہوتی تھیں۔ باتیں تو سب صاف اور سیدھی ہی تھیں اور اسی زبان میں کی جاتی تھی جو یہ لوگ بولتے تھے، لیکن ان کے ذہن کا سانچہ اس قدر ٹیڑھا ہو چکا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی سیدھی باتیں کسی طرح اس میں نہیں اتر سکتی تھی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جو لوگ تعصبات اور خواہش نفس کی بندگی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں اور کسی خاص طرز خیال پر جامد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اول تو کوئی ایسی بات سن ہی نہیں سکتے جو ان کے خیالات سے مختلف ہو، اور اگر سن بھی لیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دنیا کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ مبینہ یہی صورتحال ان آیات کے نزول کے وقت مکہ میں درپیش تھی۔ اس وقت قریش کے لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے اس طرح پیاسے ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، لیکن صرف اس وجہ سے آپ پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے کہ بنی ہاشم آپ کی پشت پر تھے۔ بس حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ قصہ ٹھیک ٹھیک قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر چسپاں کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، اور آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو انتہائی سبق آموز جواب نقل کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، تم کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہی جواب ہے۔ آیت نمبر 92۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ آیت نمبر 93۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔
آیت نمبر 94، آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آیت نمبر 95، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ آیت نمبر 96، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا۔ آیت نمبر 97، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ آیت نمبر 98، قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جگہ ہے یہ جس پر وہ پہنچے۔ اس کی تفسیر ہے اس آیت سے اور قرآن مجید کے بعض دوسری تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی قوم یا جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہی قیامت کے روز بھی اس کے رہنما ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں نیکی اور سچائی اور حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو جن لوگوں نے یہاں ان کی پیروی کی ہے وہ قیامت کے روز بھی انہی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور ان کی پیشوائی میں جنت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر وہ دنیا میں کسی ضلالت، کسی بد اخلاقی یا کسی ایسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو دین حق کی راہ نہیں ہے تو جو لوگ یہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ وہاں بھی ان کے پیچھے ہوں گے اور انہی کی سرکردگی میں جہنم کا رخ کریں گے۔ اسی مضمون کی ترجمانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں پائی جاتی ہے کہ قیامت کے روز جاہلیت کی شاعری کا جھنڈا امراء القیس کے ہاتھ میں ہوگا اور عرب جاہلیت کے تمام شعراء اسی کی پیشوائی میں دوزخ کی راہ لیں گے۔ اب یہ منظر ہر شخص کا اپنا تخیل اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچ سکتا ہے کہ یہ دونوں قسم کے جلوس کس شان سے اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لیڈروں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلاف حق راہوں پر چلایا ہے ان کے پیروکار جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ ظالم ہم کو کس خوفناک انجام کی طرف کھینچ لائے ہیں تو وہ اپنی ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہی کو سمجھیں گے اور ان کا جلوس اس شان سے دوزخ کی راہ پر رواں ہوگا کہ آگے آگے وہ ہوں گے اور پیچھے پیچھے ان کے پیروکار کا ہجوم ان کو گالیاں دیتا ہوا اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا جا رہا ہوگا، بخلاف اس کے جن لوگوں کی رہنمائی نے لوگوں کو جنت نعیم کا مستحق بنایا ہوگا۔ ان کے پیروکار اپنا یہ انجام خیر دیکھ کر اپنے لیڈروں کو دعائیں دیتے ہوئے اور ان پر مداح و تحسین کے پھول برساتے ہوئے چلیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 99 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔